بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی جانب سے بارش ہو رہی ہے، ہمیں اپنے دامن کو بھرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی قدر بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مٹی کے ریت اور مٹی کے ڈھیر کو کسی کور سے ڈھکا گیا ہو، اس کی حفاظت کی گئی ہو۔ پانی کو کہیں کور کر کے ڈھک کر کے رکھنے کو نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ عام عبادت کی چیز ہے۔ ایک معمولی سا سونا ہوتا ہے، ہیرا ہوتا ہے، کتنے لاکھ کے ذریعے سے اس کو پیک کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مزید یہ احسان کیا ہے کہ ہم سب پر اپنے فضل و کرم اور احسان کی بارش اس قدر نازل فرمائی ہے کہ ہم سب کو ایسے ایسے موقع، ایسے ایسے مہینے اور ایسے ایسے دن عطا کیے ہیں جن موقعوں اور جن مہینوں میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت، مغفرت، شفقت، مہربانی اور تمام نعمتوں کے انوار اور برکات نازل فرماتے ہیں۔ ہم بار سنتے ہیں کہ ہر دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، لیکن دنوں میں جمعے کے دن کو سید الایام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی ہر مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ہر مہینوں میں رمضان کے مہینوں کو اللہ رب العزت نے تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت اور اس کی جانب سے بہت بڑا عطیہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے احکام کی محبت جتنی مقدار میں ہوگی، اس کو اسی قدر اس کو احساس ہوگا۔ ہمارے بڑے جو اکابرین گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، جو شہداء گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، وہ رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا مہینہ کہتے تھے، نیکیوں کا سیزن کہتے تھے۔ جیسے ہر آدمی کا اپنا اپنا سیزن ہوتا ہے، گیہوں کی کٹائی ہوتی ہے تو کسانوں کا سیزن ہوتا ہے، ایسے ہی کبھی ٹیلر اور اس طریقے سے دنیا کے کاروبار کے لوگوں کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہمارے بزرگ جو نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کا موقع عطا کر رہا ہے، اب اللہ رب العزت کی جانب سے بارش ہو رہی ہے، ہمیں اپنے دامن کو بھرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی قدر بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مٹی کے ریت اور مٹی کے ڈھیر کو کسی کور سے ڈھکا گیا ہو، اس کی حفاظت کی گئی ہو۔ پانی کو کہیں کور کر کے ڈھک کر کے رکھنے کو نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ عام عبادت کی چیز ہے۔ ایک معمولی سا سونا ہوتا ہے، ہیرا ہوتا ہے، کتنے لاکھ کے ذریعے سے اس کو پیک کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ بھی دنیا کے لوگ اگر ہیرے اور جواہرات سے تولیں تو اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ کتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ان مہینے کی ہمیں کیسی قدر کرنی ہے، اس کو کیسے اپنے عمل میں لے آنا ہے، ہمیں ایک ترتیب بنانی چاہیے، ایک نظام الاوقات طے کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کی قدر کر سکیں۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار اور اللہ کے سب سے آخری اور سب سے لاڈلے نبی، ان کے بارے میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے 2 مہینے پہلے ہی بالکل تیاری میں لگ جاتے تھے، ایسا لگتا ہے کسی بڑے محاذ پہ جانا ہے آپ کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے، ایسا تیار ہوتے تھے، اور ہر نماز میں اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یعنی 2 مہینہ پہلے ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے رمضان کا جو بابرکت مہینہ ابھی 2 مہینے بعد آنے والا ہے، اے اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا
پہنچا دے۔ گویا کہ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری زندگی کو بڑھا دے، رمضان تک میری زندگی کم سے کم میں رمضان کا بابرکت مہینہ پا جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور تیاریاں کیسی ہوتی تھی۔ رجب کے مہینے میں اکثر مہینے روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کا مہینہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کئی متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پورے شعبان میں روزہ رکھا ہے، ایک دو دن نہیں، پورے مہینے روزہ رکھا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی تھی کہ رمضان کا مہینہ تو ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت لمبا ہے، آپ پورے شعبان کو روزہ رکھتے تھک جائیں گے آپ؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے نہیں، اپنے نفس کو مارتا ہوں تاکہ میں اپنے رب کو زیادہ قریب ہو جاؤں، اپنے رب کو زیادہ راضی کرنے والا ہو جاؤں، اور ایک روٹین ایک ترتیب میں ہی بن جائے تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اور ایک ایک دن قیمتی بنا لوں، غفلت سے نہ شکار ہو جاؤں، غافل نہ ہو جاؤں، پورے مہینے کی قدر کرنے والا بن جاؤں۔ یہ جب پہلے سے میری ترتیب بنی رہے گی پھر رمضان میں یہ آسانیاں ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے رہبر کا تو یہ حال ہے، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ابھی انتظار میں ہیں کہ رمضان آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی اسی میں گزر جاتی ہیں کہ نماز ابھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جمعہ آئے گا دیکھا جائے گا، اور اس طریقے سے عید آئے گی دیکھی جائے گی، رمضان آئے گا دیکھا جائے گا، دیکھتے دیکھتے ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے گزارے ہیں، ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے ان مہینے کو ویسے بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ جب ہم پہلے سے نیت بنائیں گے، اپنے نیت کو، اپنے ذہن کو اس پر معمور کریں گے، ذہن کو تابعدار بنانے کی کوشش کریں گے، سوچیں گے کہ ہاں کیا مہینہ آنے والا ہے، آقا نے کیسے گزارا ہے، کیسے ہمیں اس کو گزارنا چاہیے، تو ہمارا دل اس کی طرف ایک مرتبہ تیار نہیں ہوگا۔ لیکن جب زبردستی کریں گے، نفس پر روز دباؤ ڈالیں گے، نمازوں میں دعائیں کریں گے، انشاءاللہ ہمارا نفس یہ نرم پڑے گا، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس مہینے کو جیسے قدر کرنی چاہیے ویسے قدر کریں گے۔ ورنہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ جو جس کی طرف لگاؤ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اصول بنائے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کی رحمت کی طرف آئیں گے، اللہ کی مغفرت کی طرف آئیں گے، اللہ کی جو شفقت اور جو توجہ ہماری طرف آ رہی ہے، ہم اس کے لیے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو جب تیار کریں گے، اللہ سے نماز میں دعائیں کریں گے کہ اللہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنا دے، اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اپنے نفس کو جب ہم یہ اب دعاؤں میں یاد کریں گے، اپنے نفس کو جب مجبور کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا خدا نخواستہ انتقال بھی ہو گیا رمضان سے پہلے، لیکن ہماری نیت پہلے سے ہے رمضان کی تیاری کی، رمضان کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، رمضان کے روزے کی کوششیں کر رہے ہیں، یقین مانیے اللہ کے رسول نے فرمایا نیت المؤمن خیر من العمل، انشاءاللہ ہمیں رمضان کے روزے کا اجر و ثواب ملے گا اگر ہماری نیت سچی ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں بلا لیا تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیت تو خالص ہے، ہم نے اس کی کوشش بھی کی، اللہ سے دعائیں بھی کی، اس لیے ہمیں ہمارے اکابرین جو بڑے نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے استقبال رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں اس کی ترتیب ان لوگوں نے بنا رکھی تھی۔ ہمیں کیسے کن اوقات میں تلاوت کرنی ہے، کن اوقات میں نفل نماز پڑھنی ہے، کن اوقات میں ہمیں اپنے بازار کے لیے وقت کو فارغ کرنا ہے، دنیاوی کام کے لیے فارغ کرنا ہے، کب ہمیں ذکر کرنا ہے، کبھی ہمیں تلاوت کرنا ہے، کتنی نفلیں پڑھنی ہے، یہ ان کی پوری ترتیب ہوتی تھی، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ہم اپنے کاروبار میں یہ کام طے کرتے ہیں، ہمارے یہاں شادی ہو جائے 2 مہینے پہلے اس کا انتظام ہوتا ہے، ہر ایک کو تقسیم کر دیا جائے، آپ کا کام یہ ہوتا ہے، آپ یہ کام کریں گے، آپ کا کام یہ ہے، ہر ایک کو کام ترتیب سے سمجھا، ہر ایک کے کام کو بتا دیا جاتا ہے، ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیکی کا سیزن آ رہا ہے، نیکی کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت سب پر فرض ہے، سوائے اگر معاف ہے تو عورتوں کے لیے جو مخصوص ایام ہے اس میں معافی ہے، جو بہت بیمار ہے اس کے لیے معافی ہے، اور اس طریقے سے جو بہت بوڑھا ہے شریعت نے اس کے لیے بھی رخصت کا معاملہ فرمایا ہے، ورنہ کسی پر معاف نہیں ہے۔
اور یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کو یہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا کہنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر بھلے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بنیاد میں سے ہے۔ آج ایک معاملہ بڑا یہ بھی چل پڑا ہے، ارتداد کا معاملہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ارتداد کیا ہے، اسلام سے پھرنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ایک زمانہ آئے گا آپ دیکھیں گے لوگ صبح میں مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، پھر شام میں مومن ہوں گے، صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ آج اب آپ اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کتنے لوگ آپ کو انکار کرنے والے مل جائیں گے شریعت کا، فرائض کا، جبکہ فرائض میں اگر کسی کو شک اور شبہ ہے، نماز کے بارے میں اگر کوئی یہ شک کر لے ارے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے یہ اس کا معاملہ ہے، میرے محترم دوستو ایسا کہنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزے کے تعلق سے اگر یہ بدگمانی رکھتا ہے یہ کون سی چیز ہے، یعنی روزہ نو بلا بھوکا رہنا یہ کوئی انسان کا کام ہے؟ بھائی انسان اللہ نے پیٹ دیا بھرنے کے لیے، ہم کیوں بھوکا رہے؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان بھی کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی زکات کے تعلق سے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے مال تو میری چیز ہے میں دوں نہ دوں، یہ کیا ہوتا ہے زکات دینا، اور یہ اللہ کا عقیدہ میری اپنی طاقت اور قوت سے کما رہا ہوں، میرے محترم دوستو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان نہیں کافر ہے۔ ایسے حج کے تعلق سے اسلام کی جو ارکان ہے، جو بنیاد ہے پانچوں توحید، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے تعلق سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے چاہے کرو نہ کرو، جو کرتے ہیں وہ بھی ان کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری چیز نہیں ہے، میرے محترم دوستو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج اپنے معاشرے میں آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ مل جائیں گے آپ کو ایسے کہتے ہوئے کہ روزہ یہ بھوکا رہنا اسلام پتہ نہیں کہاں سے کیا سکھاتا ہے، کیا ضروری ہے، میرے پاس روزی کا انتظام ہے، اللہ نے مال کیوں دیا ہے، میں کھاؤں گا نہیں تو کیا کروں گا، میرا جسم بھوکا کیوں ہے، پیٹ اللہ نے کیوں نہ بنایا، کیسے کیسے لوگ مل جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ مسلمان نہیں ہے، صرف ظاہر میں آپ ان کو ان کا نام عبداللہ عبدالرحمن سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایسے لوگ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے، بالخصوص ہمارا نوجوان جو عصری تعلیم یافتہ ہے، جس نے صرف زیادہ ماڈرن اپنے آپ کو بنا لیا ہے دنیاوی تعلیم کے چکر میں اور دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، وہ ایمان اور عقیدہ اسلام کی بنیاد کو بھول گیا ہے۔ اسلام کیا چیز ہے، اس کی بنیاد کیا چیز ہے، ان کے عقائد کیا چیز ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو میرے دوستو روزے کے تعلق سے نمبر 1 تو یقین رکھنا ہے کہ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، بالغ پر فرض ہے، اور اس پر عمل کرنا، اس پر عمل میں لانا یہ بھی ضروری اور فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص نہیں کر پا رہا ہے، مثال کے طور پر بیمار ہو گیا ہے یا اس طریقے سے کسی پریشانی میں لاحق ہو گیا جسمانی اعتبار سے، شریعت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ بعد میں اس کو روزہ رکھ لیجئے، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا یقین کرنا یہ بھی فرض ہے کہ روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے اور اسلام کا یہ رکن ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اس کے بارے میں یقین اور اعتقاد نہیں رکھتے ہیں تو ہم مومن اور مسلمان نہیں ہیں، یہ اور بڑا جرم ہے ہمارا۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان کے تعلق سے یہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا یقین کرنا ہے، اور ہمیں نفس کو مجبور کرنا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور رمضان کے تعلق سے رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جس کی ہمیں ترتیب بنانی پڑے گی۔ نمبر 1 تو رمضان کا روزہ ہی ہے، اس کے تعلق سے ہمیں اپنے دل کو اپنے جسم کو ماننا ہے، مجبور کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے روزے فرض قرار دیے ہیں، ہمیں عمل بھی کرنا ہے، دل سے یقین اور اعتماد بھی کرنا ہے کہ رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے۔ دوسری چیز رمضان کے مہینے کی جو آتی ہے وہ آتا ہے تراویح کا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا۔ رمضان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخری مہینے میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک وعظ اور نصیحت فرمائی۔ عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی موقع آتا تھا، قیمتی لمحات آتے تھے، شب قدر ہو یا بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا موسم ہو، ایسے ایام میں اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کرتے تھے اور اس کی فضیلتیں بیان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے رمضان سے پہلے شعبان میں وہ ایک رمضان کی تیاری کے لیے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ سنو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، بڑا ہی رحمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی مغفرت والا مہینہ ہے، اللہ کی جانب سے رحمت اور برکت کا نزول ہوگا اس مہینے میں،
لہذا اس مہینے کو جب تم پا جانا تو اس مہینے کے روزے کو اللہ رب العزت نے دن میں تم پر فرض کرا دیے ہیں، اور رات کے نوافل ہیں، رات کی نفلیں ہیں تم پر، اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے تم پر سنت قرار دے دیا ہے۔ آپ اس کی قدر کرنا ہے اور اس مہینے میں خوب تلاوت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں خاص طور سے توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو تقسیم کر رکھا ہے۔ عشرہ رحمت کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ اللہ رب العزت جہنم سے خلاصے کا اعلان فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں نیکیوں کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ فرض کو 70 فرض کے برابر قرار دیتے ہیں، نفل کو فرض کے برابر قرار دیتے ہیں۔ آپ ویسے ایام میں ایک لفظ تلاوت کریں گے قرآن کی، یہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں اگر ایک لفظ تلاوت کرتے ہیں، ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا، یہ مہینہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی خوب تیاری کرنی چاہیے۔ اس مہینے سے پہلے اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو تیار رکھیں اور اپنا ایک ترتیب بنا لیں، اپنے جو دنیاوی کام ہو اس سے پہلے نپٹا لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں ایک سو ہو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں عبادت کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، دوسرے تراویح کی پابندی کرنی ہے۔ کچھ نوجوان اس میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں، اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے کہ ہمیں تراویح پڑھو نہ پڑھو، فرض ادا ہوگی بہت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھی اور اس ڈر سے چھوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، امت پر فرض نہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے اس لیے چھوڑا۔ لیکن خلیفہ ثانی قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، جنہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو صرف اس شرط سے چھوڑا تھا کہیں میری امت پر فرض نہ قرار دیا جائے، آپ کی کیا رائے ہے، اس نماز کو شروع ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بال اتفاق تمام کے تمام صحابہ کرام اس بات پر راضی ہوئے یہاں تراویح ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا اپنی خلافت میں کہ ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوگی اور جماعت کے ساتھ ہوگی، اور سارے مسلمان اس تراویح کی نماز میں شریک ہوں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے شرکت کی، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک حرمین میں 20 رکعت تراویح پڑھی گئی، سب نے دیکھا۔ اگر اختلاف ہوئے، بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، ہمیں اس میں نظام نہیں پڑھنا، لڑائی اور جھگڑے میں نہیں پڑھنا ہے، آپ کی مرضی نہیں پڑھنا چاہے تو آپ نہ پڑھیے، لیکن شریعت کا جو حکم ہے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم اقتدیتم بہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہمیں صحابہ کی ماننی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام کے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے اور اپنی خلافت میں یہ طے کیا تھا کہ 20 رکعت تراویح ہوگی اور جماعت کے ساتھ ہوگی، اور مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں اس وقت سے تراویح 20 رکعت کی پڑھی جا رہی ہے۔ اس لیے تراویح بھی سنت موقدہ ہے، ہم سب اس کی بھی کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں دن کے روزے کی پابندی ہو اور رات میں تراویح کی پابندی ہو۔ اور تیسرا جو قرآن کو، جو رمضان کو سب سے زیادہ تعلق حاصل ہے وہ قرآن کریم کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کسی مہینے میں رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو ہمیں خوب قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو قرآن سے تعلق ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہ بتلایا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کو خوب پڑھا جائے۔ یہی حال ہے، آپ دیکھیے کتنی مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، کتنی بار قرآن پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر کتنے قرآن مکمل ہوتے ہیں، کتنے حفاظ کرام اپنے قرآن کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، پوری قوم سنتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج تک دنیا میں جتنی کتابیں آئیں سب بدل دی گئی، تحریف کر دی گئی، اس کے اندر چینجنگ کر دیا گیا، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے اول دن سے لیا ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہو اس کے وسائل خود اللہ رب العزت مہیا فرماتے ہیں۔ ایک ننھا منا حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذہن میں یہ پورا قرآن ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے کہیں یہاں زبر نہیں زیر ہے، یہاں پیش نہیں زبر ہے، تو قطعاً آپ کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے قرآن کو جیسے یاد کیا ہے وہی
پیش کرے گا آپ کے سامنے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور کوئی بھی کتاب کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ جتنا کہ قرآن کریم کو محفوظ کیا ہو. اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو ایک خاص تعلق ہے. اس لیے تیسرا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. قرآن کریم کو لفظاً بھی پڑھنا ہے، تراویح میں بھی پڑھنا ہے، اور ایک خاص وقت ہمیں طے کرنا ہے. اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بھی دیکھنا ہے. اپنے وقت کو ہمیں فارغ کرنا ہے، کم سے کم اس کے ترجموں کے دیکھیں، اس کے تشریح کو دیکھیں. قرآن میں کیا بیان کرتا ہے اللہ رب العزت. اب ترجمے ہر زبان میں آ گئے ہیں. آپ ہندی پڑھ لیتے ہیں، ہندی میں ترجمہ موجود ہے. انگریزی پڑھ لیتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ موجود ہے. اردو پڑھتے ہیں، اردو میں ترجمہ موجود ہے. جس زبان میں چاہیے قرآن کا ترجمہ موجود ہے. رمضان کے مہینے میں ایک وقت ہمیں بھی نکالیں کہ ہمیں کم سے کم قرآن کریم کے ترجموں کو پڑھنا ہے، اس کی تشریح کو پڑھنا ہے. اللہ کیا حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کس نام سے مخاطب کرتا ہے، ہمارا شمار قرآن میں کن لوگوں میں ہے، اچھوں میں ہے کہ برے لوگوں میں ہے، معتدل لوگوں میں ہے، اولین میں ہے، آخرین میں ہے. قرآن نے سب کچھ بیان کیا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت دعائیں بہت قبول کرتا ہے. ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا بھی ہے، اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگنا ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کو مانگنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے مانگنا ہے. اپنے جتنے مسلمان ہر ایک کے لیے دعائیں کرنی ہے. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت دعائیں بہت قبول کرتا ہے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اپنی افطاری کا انتظام کرنا ہے، اپنا ہی پیٹ بھرنا ہے، اپنے لیے افطار کا انتظام کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، یہ مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ دوسروں کی نیکیوں کو آپ لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر مل رہا ہے. ایک صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کوئی افطار نہیں کرا سکتا، اتنی طاقت نہ ہو، فرمایا اگر ایک کھجور ہی کیوں نہ کھلا دو، اگر آپ افطار کرا رہے ہو تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. اللہ نے اتنی آسانیاں فرما دی. تو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، اپنے محلے میں لوگوں کو دیکھنا ہے. کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے غریب ہے، بیچارہ پریشان حال ہے، اس کے افطار کا انتظام نہ ہو، سحری کا انتظام نہ ہو، کھانے کا انتظام نہ ہو، ہم پیٹ بھر کر کھائیں اور ہمارا پڑوسی اس طریقے سے بھوکا رہے. ویسے بھی عام دنوں میں اجازت نہیں ہے، تو رمضان کے مہینے میں کیسے اجازت ہوگی؟ رمضان کا مہینہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا معاملہ ہے. تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے رمضان سے پہلے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے ہمارے اطراف میں کوئی ایسا گھر نہ ہو کہ جو بیچارہ فقر فاقے کی زندگی گزار رہا ہو، اور رمضان جیسی برکت مہینے میں اس کے دل سے احساس ختم ہو جائے کہ اللہ تو اس رحمت کے مہینے میں میرا وعدہ ہے کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، کوئی پیاسا نہیں رہ سکتا ہے، کوئی پریشان حال نہیں رہ سکتا ہے. آج میں کیسے بھوکا ہوں، کیسے پیاسا ہوں، یہ کیسا بابرکت والا مہینہ ہے. اس لیے ہماری ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے پڑوس میں دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اور اس سے اپنے ماتحتوں کو دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پریشان حال ہو. اور چوتھی اور پانچویں اور لاسٹ والی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیاں برباد کرنے والے نہ ہوں. برباد کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزوں کو برباد نہ کرو. روزے برباد کیسے ہوتے ہیں؟ غیبت کر کے، چغلیاں کر کے، پڑوسیوں کو ستا کر کے، اور اس طریقے سے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے دنیا کی لنترانیاں کر کے اور ہر ایک کی برائیاں کر کے ہم اپنے روزوں کو برباد کرنے والے نہ ہوں. یہ قیمتی موقع ہم روزہ بھی رکھیں اور اپنے روزے کو برباد بھی کر دیں، کوئی اجر و ثواب بھی نہ ملے، تو ہم سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ ہم سے بڑا تنگ دست کون ہوگا؟ ہم سے بڑا فقیر کون ہوگا؟ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اپنی ساری نیکیاں برباد کر دے رہے ہیں، اپنے سارے نیکیاں ختم کر دے رہے ہیں دوسروں کی غیبت کر کے. یہ غیبت، چغلی، برائی، جھوٹ، دھوکہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، یعنی جو شخص دھوکہ دے، جھوٹ بولے اور غیبت کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا. تو ہم بظاہر شکلاً مسلمان بھلے ہو سکتے ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبدالرحمن ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم مسلمان اس وقت ہوں گے جب تک ہمارا دل مسلمان ہوگا. دل سے ہم تمام برائیوں سے رکنے والے ہوں گے، اچھائیوں کو قبول کرنے والے ہوں گے.
تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب اپنی تیاری کر لیں، اپنا ایک ٹائم اور اپنی ایک ترتیب طے کر لیں، ہمیں کس وقت تلاوت کرنی ہے، کس وقت نفل نماز پڑھنی ہے، کس وقت دعائیں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، خاص طور سے تہجد جو کہ سحری کی لہریں اٹھتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی شفقت اور مہربانی خاص توجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو بڑا پیار آتا اپنے بندوں پر، آسمان پر اعلان کرواتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا مانگ لو، ہے کوئی تنگ دست مجھ سے روزی مانگ لے، ہے کوئی بیماری سے شفا یابی کی مجھ سے درخواست کر لے۔ اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس گھڑی میں دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے لیے سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنی ایک ترتیب ضرور طے کر لیں کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے ابھی سے طے کرے، ہر نماز میں دعا کرے، اللہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے یا اللہ ہمیں اس کے لمحے کی قدر کرنے والا بنا دے، ایک ایک لمحے کو ہم قدر کرنے والے ہو جائیں، ایک ایک وقت کو، ایک ایک ٹائم کو ہم قیمتی بنانے والے ہو جائیں، ہمارے روزوں کو اللہ قبول کرنے والا ہو جائے، نمازوں کو قبول کرنے والا ہو جائے، تلاوتوں کو قبول کرنے والا ہو جائے۔ یہ ہم سب اس وقت کریں گے جب ہم پہلے سے نیت کر لیں گے، پہلے سے دعائیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.